بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم نے سبق ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشقی مختصر سوالات کو پڑھنا ہے، تو ذرا توجہ کریے گا۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا مراد ہے؟ جواب: مکہ میں جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت حق کا اعلان کیا تو مکہ کے کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن بن گئے۔ جن لوگوں نے توحید کی اس دعوت پر لبیک کہا وہ بھی ان لوگوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن گئے۔ جب مسلمانوں پر کفار کی سختیاں اور ظلم حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ جانے کا حکم دیا۔ اس واقعے کو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت فرمائی؟ جواب: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال ہجرت فرمائی۔ اس سے آگے والا سوال: حضرت امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے کون سی شخصیت مراد ہے؟ جواب: جناب امیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہے۔ اور اس کے بعد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، مجھ کو ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے پلنگ پر میری چادر اوڑھ کر سوئے رہو، صبح کو سب کی امانتیں جا کر واپس دے آنا۔ اس سے آگے والے جو سوال ہیں وہ سنیں ذرا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کون تھیں؟ جواب: حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر کیا؟ جواب سنیں۔ قریش نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا انعام ایک خون بہا یعنی 100 اونٹ کے برابر رکھا۔ قریش نے اشتہار دیا تھا کہ جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو ایک خون بہا کے برابر یعنی 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ اب ہم آتے ہیں اس ایکسرسائز کا جو آخری سوال ہے اس کی طرف۔ سراقہ بن جاشم کیسے تائب ہوا؟ جواب سنیں۔ جب سراقہ بن جاشم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گرفتاری کے بدلے انعام کا سنا تو انعام کی امید میں نکلا۔ عین اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے تھے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، گھوڑا دوڑا کر قریب آ گیا، لیکن گھوڑے نے ٹھوکر کھائی، وہ گر پڑا۔ ترکت سے فال کے تیر نکالے اور سوچا کہ حملہ کرنا چاہیے یا نہیں۔ جواب میں نہیں نکلا، لیکن 100 اونٹوں کا گرا بہا معاوضہ ایسا نہ تھا کہ دوبارہ گھوڑے پر سوار ہوا اور آگے بڑھا۔ اب کی بار گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھنس گئے، گھوڑے سے اتر پڑا، پھر فال نکالی۔ اب بھی وہی جواب تھا، لیکن مکرر تجربے نے اس کی ہمت پست کر دی تھی اور یقین ہو گیا تھا یہ کچھ اور اعصار ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ تائب ہو گیا۔ یہ مختصر سوالات تھے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ حافظ۔